مالک صاحب یہ آڈیو لیکس کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو مریم نواز نے کہا جی کہ یہ عمران خان جو ہے اس کو تو میں غدار کہوں گی، اس سے پہلے میں نے کبھی کسی کے بارے میں اس طرح کی اصطلاح کا استعمال نہیں کیا، لیکن یہ تو غداری ہے۔ مزید وہ کیا کہہ رہی ہیں بھی آپ کو سنوا دیتا ہوں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ کھیل کھیل میں عمران خان نے ملک سے کھیلے۔ سن لیں کیا کہہ رہی ہیں۔ یہ جھوٹا سازشی مکار شخص ہے۔ کل کی مطلب اتنی سنگین وہ بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ منٹس آف دا میٹنگ میں اپنے مطابق کر لوں گا، یعنی کہ آپ ایک اتنے امپورٹنٹ نیچر کے ڈاکیومنٹس میں فورجری کمٹ کر رہے ہیں، آپ ٹیمپرنگ کر رہے ہیں اور آپ کھیل رہے ہیں، اس کو کھیل کہہ رہے ہیں۔ کھیل کھیل میں وہ ملک سے کھیل گیا اور لوگ تماشا دیکھتے رہے۔ اس نے جال سازی کی، مکاری کی۔ آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ آپ اتنی بڑی غداری کر رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں فون کر کے خط لکھو کہ پاکستان کو پیسے نہ ملے۔ آپ نے پاکستان کے اور پاکستان کی سیکیورٹی کے انٹرسٹ کے خلاف اپنے آفس میں بیٹھ کر سازش کی۔ تو کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ حکومت جو ہے عمران خان کے خلاف کوئی نئی لیگل پروسیڈنگز انیشیٹ کر دے گی آن دا بیسس آف دا فیکٹ کہ یہ آڈیو لیک آ گئی ہے جس کی لیجٹمیسی خود انڈر کویشچن ہے؟ نہیں، لیجٹمیسی تو انڈر کویشچن نہیں ہے۔ خان صاحب نے تو کہا ہے کہ اچھی بات ہے، میری آڈیو آپ نے لیک کر دی ہے، آپ سائفر بھی سب سے شیئر کر دیں، تو ہی از ناٹ کویشچننگ کہ ان کی کوئی آڈیو میں پرابلم ہے، جس طرح نہ ہی شہباز شریف صاحب نے اپنی آڈیو کو ڈینائی کیا۔ لیکن میں جب پولیٹیشینس کو ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتا سنتا ہوں تو مجھے وہ انگریزی کا فقرہ یاد آ جاتا ہے، ویسے سے پاٹ کالنگ دی کیٹل بلیک۔ ہر ایک کے اتنے اسکیلٹنز ہیں۔ مجھے بتائیے اس ملک میں کس کو نہیں پتا تھا کہ سرے پیلس کس کا ہے؟ سوائے پیپلز پارٹی والوں نے کبھی اپنی لیڈرشپ کو نہیں پوچھا۔ اس ملک میں کس کو نہیں پتا تھا کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کس کے ہیں؟ صرف آج عدالت کو نہیں پتا لگا، باقی پورے پاکستان کو پتا ہے کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کس کے ہیں، کب سے ہیں اور کیسے آئے ہیں۔ سملرلی کس کو نہیں پتا تھا کہ فرح گوگی یا عثمان بزدار کے بھائی برادران سارے پنجاب میں کیا انہوں نے حرکتیں کی ہیں، سوائے عدالتوں کے، سوائے نظام کے یا ان کی اپنی پارٹی لیڈر یا پارٹی لوگوں کو۔ دیکھیے انفارچونیٹلی سارے ہی اس حمام میں ننگے ہیں، تو اس لیے سوائے شرمندگی کے ان بیانات سے ملتا کچھ نہیں ہے۔ آج کا بھی جو فیصلہ ہوا ہے، مجھے ایک جملہ آئی ڈونٹ نو آئی مائٹ ہیو مس انڈرسٹوڈ، رانجھا صاحب میرے بہت قابل احترام بزرگ ہیں، لیکن انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا کہ بڑا خوفناک لا تھا جہاں پہ burden of proof was on the accused۔ انگلینڈ میں بھی لا ہے ڈسپروپورشنیٹ مینس کے اوپر۔ آئی تھنک یہ بہت خوفناک بات ہوئی ہے جو برڈن آف پروف ہٹ کیا ہے کہ آپ ثابت کریں۔ جب ایک آدمی ٹیکس نہیں ہوتا، جب ایک آدمی کے ویزیبل مینز آف وہ انکم نہیں ہے اور آپ کے پاس 600 کنال کے گھر ہوں، آپ کے پاس 10 کروڑ کی گاڑیاں لائن میں لگی ہوں، آپ کا آسٹنٹیشس لائف سٹائل ہو، تو آپ کو جواب دینا ہوگا اور دینا چاہیے۔ لیکن یہ سارا نیب لا جو چینج ہو گیا ہے، اس میں تو اب ویسے بھی نیب بند کر دینا چاہیے۔ آج تو ٹو بی ویری آنیسٹ اٹس ناٹ اباؤٹ مریم نواز، اٹس ناٹ اباؤٹ عمران خان۔ اب مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ نیب کا ادارہ رکھا کس لیے ہوا ہے۔ آپ نے ایسٹ کی ڈیفینیشن چینج کر دی، آپ نے فیملی اسپاؤس کو بے نامی سے نکال دیا، آپ نے یہ بھی سوال اٹھ گیا کہ اب آپ ہی پروف کریں، اور وہ ایک بندہ دندناتا پھرے آپ کی آنکھوں میں ایک لائف سٹائل ایسا جس کو وہ دنیا میں کہیں سپورٹ نہیں کر سکتا، جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ تو اب آپ دوسری طرف دیکھیں، جب سارا سکینڈل نکلا تھا پناما پیپرز اور بعد میں جب دوسرے پیپرز نکلے، لیکن آپ کے خیال میں مالک صاحب ابھی آپ جو گفتگو کر رہے ہیں میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر یہ جو امینڈمنٹس آئی ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اچھا چلیں آپ کمپلیٹ کریں پلیز۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اب جس میں یہ ایک ایسا لا تھا جس کی زد میں جوڈیشری بھی آتی تھی، سب سے خوفناک بیوروکریٹس آتے تھے، باقی لوگ آتے تھے، ساروں نے بڑے آرام سے ایک لا چینج کر لیا، الزام صرف پولیٹیشنز پہ لگ گیا۔ آپ نے ابھی 2 ٹاپ بیوروکریٹس کی باتیں سنی ہیں، ایک پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر شہباز شریف ڈاکٹر توقیر شاہ، ایک آپ نے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان ٹو عمران خان، دونوں کی باتیں سنیں۔ ایک بتا رہے ہیں کہ جی میں منٹس ہیں، میں خود ہی منٹس کر لوں گا، میں منٹس ہینڈل کر لوں گا، میں ورژن انالیسس پیش کر دوں گا۔ دوسرا ایک چیز میں پرائم منسٹر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ کرنے کے ساتھ ہی کہتے ہیں ڈار صاحب آ رہے ہیں، ڈار صاحب کے ذمہ لگا دیں، ڈار صاحب نے گاڑی بھی پہلے ریویو کروائی تھی۔ ٹھیک ہے، میں یہ عرض کروں مالک صاحب، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا نا کہ یہ جو قانون ہے یہ بڑا زبردست تھا اور اس میں بیوروکریسی بھی آتی تھی اور اس میں باقی لوگ بھی آتے تھے، لیکن ابھی جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں اس سے اب مجھے نہیں سمجھ، آپ نے کہا کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ نیب کا اب فائدہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ اگر نیب کو ٹوتھ لیس ٹائیگر بنا دینا ہے تو پھر اتنا پیسہ اس کے اوپر لگانے کی ضرورت کیا ہے، لیکن
اگر ان امینڈمنٹ سے پہلے کی ہم صورتحال دیکھیں اور نیب کے پاس جو پاورز تھیں اس میں سے کچھ چیزیں ایسی تھیں جس کو میں بھی بطور وکیل ڈرکونین لا سمجھتا ہوں، جیسے ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب نے کہا اور چیف جسٹس ارشاد حسن صاحب تھے، اس زمانے میں ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی تھی جس کے بعد انہوں نے کچھ نیب لا کی پروویژنز جو ہیں وہ کالعدم قرار دے دی تھیں کانسٹیٹیوشن سے، اور اس کے بعد اس کو ریفائن کیا تھا. لیکن میری ذاتی رائے میں وہ ریفائن ہونے کے باوجود کچھ پروویژنز ایسی تھیں جس میں واقعی زیادتی تھی. لیکن اگر میں یہ بھی سمجھ لوں کہ وہ جو نیب لا تھا ان امینڈمنٹ سے پہلے وہ بالکل درست تھا، تو کیا تب انصاف ہو رہا تھا نیب میں؟ کیا تب جو چیئرمین نیب تھے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب وہ جو کر رہے تھے وہ ٹھیک کر رہے تھے؟ وہ تو اپنی مرضی سے پتہ نہیں کیسے چلا رہے تھے نیب کو، اور وہ اس کے خلاف بھی کیس ہے. اب وہ احسن اقبال بھی بری ہو گئے، اب باقی لوگ بھی بری ہو گئے، اور بہت سارے کیسز میں کیا پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں ہوئی؟ دیکھیں وہ ہم دو باتیں کر رہے ہیں. ایک ہم بات کر رہے ہیں لا اٹ سیلف، ایک ہم بات کر رہے ہیں امپلیمنٹیشن کی. آپ پروسیجرل سیف گارڈز ڈالیں. اسپرٹ آف دا لا کیا تھی؟ میں تو اسپرٹ آف دی لا کی بات کر رہا ہوں. اب اگر ہم اس پہ جائیں گے کہ جی نیب کے چیئرمین کو ریسٹ کی پاورز کیوں تھیں، وہ اس پروسیجر ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے پروسیجر ہونا چاہیے، کسی کو بھی آپ خدا نہ بنائیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ بیسک اسپرٹ آف دا لا یہ ہے. ابھی رانجھا صاحب نے خود کہا کہ وائٹ کالر کرائم ثابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت ریسورسز چاہیے، بہت ٹائم چاہیے، بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. یہ اگر دنیا میں یہ لا بنا، وہاں پہ بھی دنیا میں بھی یہی اصول تھا کہ انوسنٹ پروون گلٹی. صرف ایک اس جگہ پہ قانون کا اطلاق ہے جہاں پہ آپ کے ویزیبل آپ کی جو لائف سٹائل ہے آپ کے مینز کہاں پہ یہ کہاں پہ یہ جو برڈن آف پروف کی آپ بات کر رہے ہیں انگلینڈ یو کے مالک صاحب، برڈن آف پروف کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ the burden of proof is on the accused، یہ کہاں پہ ہے دنیا میں؟ یو کے اندر ہے. یو کے اندر بھی burden of proof is not on the accused. It is not on the accused. If it does not commensurate، اس سے میرے پاس وہ ایگزیکٹلی آرٹیکل نہیں پڑھا ہوا، میں آپ کو اس کا لا کا آرٹیکل نکال کے دے دوں گا. It is not about جہاں آپ کے visible means اور آپ کا لائف سٹائل جو سا. یہ مجھے بتائیے how did وہاں پہ کس طرح یہ اولیگارکس اور دوسروں کے جب فنڈز بھی فروز ہوئے تھے اور فریز ہوئے تھے اور چیزیں ہوئی تھی، کس طرح ہوئی تھی؟